الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، آج پاکستان ڈے کے حوالے سے رمضان المبارک کی اس مقدس مہینے میں اور بالکل افطار کے قریب مغفرت والے عشرے میں ہم اس دن کو استقبال کرنے جا رہے ہیں اور اس دن کو یاد کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن عظیم سے کیا جائے، جس کے لیے میں حافظ و قاری جناب حافظ عبدالحمید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اس محفل کا آغاز تلاوت قرآن عظیم سے ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد میاں الطاف اشتیاق صاحب کو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولا محمد۔ میں گزارش کروں گا جناب علی جناب، اب تو مجھے حضرت کہنے کا بھی چاہتا آپ کو، جناب عبدالحمید پراچا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی مختصر سی گفتگو پاکستان کے تصور کے حوالے سے پیش فرمائیں۔ 1943 سے لے کے 1947 تک بر عظیم ہند و پاکستان کی آزادی کا دور تھا اور بڑی گہما گہمی تھی اور کئی جلسے کئی جلوس نکلتے تھے۔ تو مجھے دہلی میں جو آل انڈیا مسلم لیگ کا جلسہ تھا اس میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ اس میں میں نے قائد اعظم کو، نواب زادہ لیاقت علی خان کو اور نواب بہادر شاہ جنگ جیسے لوگوں کو سنا، دیکھا، ان سے ملا۔ ایک خواب تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، اور انہوں نے ایک چھوٹے سے شعر میں اس خواب کی تعبیر کر دی کہ پاکستان کے بنانے کی کیوں ضرورت ہے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشور۔ بہت بہت شکریہ عبدالحمید پراچا صاحب، مختصر مگر جامع گفتگو کے بعد آپ نے تشریف رکھا۔ پاکستان کا جو دو نظریہ تھا مختصر آپ نے سن لیا۔ قیام پاکستان کا مقصد وہ آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے، لیکن
اس تحریک کو، پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو، ملت کو، افراد کو، صرف پاکستان کے رہنے والے نہیں بلکہ برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ میں، ساؤتھ افریقہ میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو ایک یونائٹ کرنے کا جو قدم حضرت سلطان باہو علیہ رحمت و رضوان کے آستانے سے نکلا، جس کا عالم حضرت فیاض الحسن القادری لے کے نکلے، میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پر حضرت آپ کو ایک اور دارالعلوم بنانا چاہیے تھا، ایک اور مدرسہ بنانا چاہیے تھا. ساؤتھ افریقہ میں مدرسہ بناتے، دارالعلوم بناتے، خانقاہیں بناتے. لیکن یہ کہاں سے ذہن میں آ گیا کہ ایک میڈیا قائم کیا جائے، ایک چینل قائم کیا جائے. آنکھ کھول کے جو کام ہوتا ہے وہ بڑا پائیدار ہوتا ہے، بڑا پائیدار ہوتا ہے. اور اس پائیداری کا ایک خوبصورت رزلٹ حضرت نے جو وہ تاریخ جو مرتب کی گئی تھی کعبے کی دہلیز کے سامنے، اس فکر کو لے کر اٹھے اور تکبیر کے نام پر آج کے دور میں جس کی ضرورت تھی کہ یہ تکبیر صرف مسجدوں سے ہم آواز نہ دیں، صرف خانقاہوں سے ہم آواز نہ دیں، صرف مدرسوں سے ہم آواز نہ دیں، صرف گھروں سے ہم آواز نہ دیں، صرف چلوں سے ہم آواز نہ دیں، بلکہ اس تحریک کو اٹھاؤ اور ایسی تحریک جو جب ایک جگہ سے بولی جائے تو یہ تحریک گھر گھر پہنچ جائے، جس تحریک کا نام تکبیر تحریک رکھ کر انہوں نے تکبیر ٹی وی چینل قائم کر کے عالم اسلام پر ایک خوبصورت اور زبردست احسان فرمایا ہے. میں عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ سلطان فیاض الحسن القادری سروری چیئرمین تکبیر ٹی وی سے التماس کروں گا کہ تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے تا بخا کے کاشغر. سید ظفر اقبال صاحب نے بہت خوبصورت تمہید آپ تک پہنچائی. پراچا صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی. پاکستان اپنے نام کے عنوان سے ہی پاکیزگی کا ایک حسن دے رہا ہے. ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے. میں جب پاکستان کے قیام کو دیکھتا ہوں اور اس کے پیچھے ایک تحریک کو دیکھتا ہوں تو بالکل وہ منظر میرے سامنے آ جاتا ہے جو مدینہ کے اسلامی اسٹیٹ کے قائم ہونے کے موقع پر ہمیں نظر آتا ہے. بڑی جدوجہد اس کے پیچھے بھی. شیب ابی طالب کے 3 سال کے فاقے موجود ہیں اس میں. سیدنا بلال کے جسم پر کوڑوں کے نشان موجود ہیں. حضرت سیدہ سمیہ کے جسم عطر کے ساتھ جو ہولی کھیلی گئی وہ بھی اسی تاریخ کا حصہ ہے. میری جدوجہد آپ کے لیے ہے، میری تحریک آپ کے لیے ہے، میری محبتیں آپ کے لیے ہیں. میں آپ کو یہی دعوت دینے آیا ہوں کہ آئیے. خاموشی بھی کبھی کبھی بہت بڑا گناہ بن جاتی ہے، خاموش رہنا بھی کبھی کبھی بہت بڑا جرم بن جایا کرتا ہے. اور جب اس جرم کی سزا ملتی ہے تو پھر صرف کوئی ایک مجرم نہیں پکڑا جاتا، پھر پوری قوم مجرم بن جاتی ہے. میں اللہ کے دربار میں دعا گو ہوں کہ اے پروردگار، ہمیں پاکستان کے قیام کے مقصد کو سمجھنے اور پاکستان کے نظام کو بدلنے کی جو تو ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے. اور میں آخری ایک بات ایک لمحے کے لیے کہنا چاہتا ہوں. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں اگر میں اور آپ چل پڑتے ہیں تحریک تکبیر کے عنوان سے تو یہی تحریک تکبیر پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے حسن کو قائم کرنے میں ایک بنیادی کردار ادا کرے گی. بہت مشکور ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو پاکستان کا خواب ہمارے بزرگان دین نے دیکھا تھا، جو ہمارے مشائخ، جو ہمارے سیاستدان جس نام کو لے کے آگے بڑھے تھے،
बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हम उससे बहुत दूर चले गए हैं। तकबीर टीवी का नहायत ही मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये मेरे ख्याल में यूके की सरजमीन में पहली बार किसी इस्लामी चैनल से ये पाकिस्तान डे इंडिपेंडेंट मनाया जा रहा है। पाकिस्तान एक नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें दी थी, हमने उस नेमत की कदर नहीं की। सबसे बड़ी मुबारकबादी मैं ये देना चाहूँगा पीर हज़रत साहब को और तकबीर टेलीविज़न की जो पूरी टीम है कि ये जो मीडिया का रोल होता है ये बहुत ही अहम रोल होता है। और मेरा ये मानना है कि आज जितने भी प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस हमारे सामने आई हैं या आती हैं, जो हम सोसाइटी में अनस्टेबिलिटी देख रहे हैं, कैओस देख रहे हैं, तो उसमें अगर मीडिया जो है अपना सही रोल अदा करता है तो उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है।